ایک سفید پوش خاندان کی کہانی آپ بھی ضرور سنیے۔ میری ایک دوست جو پہلے اسی شہر میں رہتی تھی، پھر اسے دوسرے شہر جانا پڑا۔ پچھلے 1 سال سے ہر ماہ کچھ رقم ایک فیملی کے لیے مجھے بھیجتی ہے۔ وہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتی ہے رقم، اور میں وہ پیسے اس سفید پوش خاتون کو دے دیتی ہوں جس کو وہ پہلے دیتی تھی۔ ہر ماہ کی 5 تاریخ کو وہ خاتون میرے گھر سے آ کر پیسے لے جاتی ہے۔ اس بار 5 تاریخ گزر گئی، وہ نہ آئی۔ 10 اگست تک بھی وہ پیسے لینے نہ آئی۔ مجھے فکر ہونے لگی کیونکہ وہ اس رقم سے مکان کا کرایہ دیتی تھی۔ دوست کو بتایا کہ وہ نہیں آئی، فون کر کے پتہ کرو۔ بولی اگر تم خود پہنچا دو تو مہربانی ہوگی۔ اس کا اپنا موبائل نہیں ہے اور اس کے میاں کا کچھ ماہ پہلے چوری ہو گیا۔ میں نے ایڈریس لیا اور پچھلے اتوار کو اس کے گھر گئی۔ ریلوے پھاٹک کے قریب ہی اس کا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل ملبہ تھا۔ خستہ دروازہ، کمرے کے باہر چولہا رکھا ہوا، ٹوٹا پھوٹا ٹوائلٹ، اور اس کھنڈر کا بھی 9,000 ماہانہ کرایہ تھا۔ گھر میں اس کے 2 بچے جو 9 اور 6 سال کے تھے آپس میں کھیل رہے تھے۔ پتہ چلا بچہ ہوا ہے کچھ ہفتے پہلے۔ شوہر مزدوری ڈھونے نکلا تھا۔ نومولود بچہ ایک کپڑے میں لپٹا اس کے پاس چارپائی پہ کسمسا رہا تھا۔ اس کا ننھا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے اس معصوم پر بہت ترس آیا۔ پوچھا پنکھا کیوں نہیں چلایا؟ کہنے لگی ایک پیڈسٹل فین تھا، وہ پچھلے ماہ بیچا ہے۔ ہمارے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے، اب بغیر پنکھے کے ہی گزارا کر رہے ہیں۔ وہ خود بھی بہت کمزور تھی، جیسے کئی دنوں سے کچھ نہ کھایا ہو، ہلدی کی طرح پیلی ہو رہی تھی۔ وہاں بیٹھ کے میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں پچھلے 1 سال سے اس کو کرایہ تھما دیتی تھی۔ کبھی اس کے گھر کے حالات اس سے نہیں پوچھے کہ یہ 5 جاندار آخر کیسے جی رہے ہیں، کہ جس ماحول میں یہ جی رہے تھے انسان کا جینا مشکل تھا۔ اس نے جو حالات بتائے وہ صرف سنے ہی جا سکتے تھے، سہنا مشکل تھا۔ شوہر کو کبھی مزدوری ملتی، کبھی نہیں۔ ایک دن چھوڑ کر فاقہ۔ آٹے کا ڈرم تقریباً خالی تھا۔ بچے جیسے صومالیہ کے فاقہ کش، لیکن پھر بھی وہ صابر تھی، شاکر خاتون تھی۔ ہر بار آتی چپ چاپ کرایہ لے کر چلی جاتی۔ عزت نفس کے خاطوں اس نے ایک بار بھی نہیں کہا آج میرے گھر میں آٹا نہیں ہے یا آپریشن کروانا ہے، پیسے چاہیے۔ ہائے اللہ، یہ غربت اور اس پہ عزت نفس! ہم تو ان کو چہروں سے پہچاننے سے بھی گئے۔ کتنی بار یہ خاتون میرے گھر آئی، مجھے کیوں نہ لگا کہ یہ اور اس کے بچے فاقوں سے ہیں۔ ان کو صرف مکان کا ہی نہیں، جسم کا کرایہ بھی بھرنا ہے، سانس کا بھی۔ شرمندگی سے شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ پرس میں تھوڑے سے پیسے تھے، وہ بھی کرائے کے ساتھ تھمانے کے بعد میں نے اس کو کہا آج کی سبزی اور آٹا لے لینا۔ اس 20 دن کے سانولے نرم و ملائم بچے پہ ترس آیا جو گرمی اور حبس سے پگھلا جا رہا تھا۔ میرے لیے بھی وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تپش اور حبس سے کپڑے تار ہونے لگے۔ کبھی یہ ماحول دیکھا ہی نہ تھا۔ ہم اے سی کی ٹھنڈک میں پوسٹر لگانے والے لوگ اس تجربے سے کب گزرے ہیں۔ شرمندہ سی اٹھ کر گھر آئی اور تو کچھ نہ ہو سکا۔ کچن میں بڑا بریکٹ فین لگوایا تھا۔ پچھلے سال بیٹے سے کہا اتار کر گاڑی میں رکھو۔ مسالہ جات کے پیکٹ اکٹھے کیے، راستے سے سبزی دودھ کے پیکٹ اور آٹے کا تھیلا لیا، اور عصر کے وقت اس کے گھر آئی۔ اس کے میاں نے دروازہ کھولا، ایک تھکا ہوا اور مسکین سا چہرہ۔ کہا میرے بھائی، ابھی اپنے کمرے میں یہ پنکھا فٹ کرو تاکہ اس ننھی معصوم کی جان میں جان آئے۔ پنکھا چلا تو وہ معصوم سکون میں آ گیا۔ نکلتے ہوئے خاتون سے اتنا کہا جب تمہیں لگے کہ بھوک جیت رہی ہے، مزدوری نہیں لگی، بچے خالی پیٹ ہیں تو اشارے سے ہی بتا دیا کرو، لیکن بچوں کو بھوکا نہ سلایا کرو۔ ان ننھی روحوں کو تو غربت کا بھی ادراک نہیں۔ وہاں سے واپس آ کے بھی دل بے چین تھا۔ ہم کتنے بے خبر ہیں، کتنے گھروں میں زندگیاں ایڑیاں رگڑ رہی ہیں اور ہم انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی گھرانے ایسے ہوں گے جہاں دوسرے وقت کا آٹا نہیں ہے اور ہم اے سی نہ چلنے پر دکھی ہوتے ہیں۔ ہائے اللہ، یہ سفید پوش گھرانے مانگتے بھی نہیں اور کھل کے جیتے بھی نہیں اور مرتے بھی نہیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، بہت سخت حالات ہیں۔ آس پاس نظر کیجئے، ڈھونڈنے بھی نہیں جانا پڑے گا۔ کوئی بہت اپنا یا پرایا دستے سوال دراز کرنے میں ہچکچاتا ہوگا، لیکن مشکل میں ہوگا۔ کسی گھر کا مرد روزانہ خالی ہاتھ گھر آتا ہوگا۔ ہم ان کو ان کے چہروں سے نہیں پہچان پاتے، تو ان کے گھروں میں جا کر دیکھ لیجئے۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
کیا آپ بھی ایسے کسی سفید پوش گھرانے کی مدد کر رہے ہیں، یا آپ نے آج ارادہ کر لیا ہے کہ آپ بھی اپنے محلے میں انشاءاللہ ایسے کسی سفید پوش گھرانے کو ضرور تلاش کریں گے جو اس بات کے مستحق ہوں گے؟ وہ آپ پھر ان کی مدد ضرور کیجیے گا اور مجھے بھی کامنٹس میں بتائیے گا، تاکہ باقی لوگ بھی ان سے موٹیویشن لیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، آپ بھی کسی اچھے کام کی ابتدا کرنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔